السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر، جمعہ مبارک۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی جمعہ ہونے والا ہے یا لوگ سب تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ میں ابھی کام پہ جا رہا ہوں، یہاں پہ ابھی صبح کے 6:15 ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اس کے لیے الفاظ کا ہونا بہت کم الفاظ ہیں جس سے اللہ پاک کی رحیمی کریمی کے بارے میں ذکر کیا جا سکے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب انسان پریشان ہو یا کسی مصیبت میں ہو تو نماز صبر سے کام لے۔ تو نماز اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ تو جب سجدے میں جائیں تو اللہ سے دعا کریں، رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک قرآن پاک فرمایا کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اب اتنا زیادہ نزدیک اللہ پاک ہے تو پھر دوری کس بات کی؟ پھر ہم دوری کیوں کر رہے ہیں اللہ پاک سے؟ مانگیں اللہ پاک سے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا کہ میں انسان کے اوپر اس کے وزن سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کسی بھی قسم کا۔ اب لیکن ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں ہی کیوں، اللہ مجھے ہی کیوں چنا ہے، اللہ میں ہی کیوں ہوں جس پہ تم نے اتنی مصیبتیں ڈال دی ہیں۔ لیکن اللہ پاک اسی پہ زیادہ مصیبتیں ڈالتے ہیں، اس پہ پریشانیاں ڈالتے ہیں جس سے اللہ پاک زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک جو جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ آزمائشیں اس پہ آئیں گی۔ تو ان آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے، ان آزمائشوں سے بالکل نہیں گھبرانا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اگر اللہ پاک نے قرآن میں لکھ دیا ہے تو قرآن تو حق ہے نا، سچ ہے، تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ جو کر لیا قرآن پاک میں کہ ہاں میں ہوں، میری طرف آؤ تو صحیح۔ لیکن پتہ ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فاذکرونی واذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر ان کے پاس جاتے ہیں جن کو خود اللہ کا پتہ نہیں ہوتا، ان سے ہم پھر دعائیں کرواتے ہیں، ان سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایسے کرواتے ہیں کہ جس سے ہمیں اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ تو نماز سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا، نماز قائم کریں۔ نماز دین کا ستون بھی ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہے، قبر میں سب سے پہلا سوال تو نماز کا ہی ہے۔ نماز ہمارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو جانے نہ دیں۔ نماز کافر اور مسلمان میں جو فرق سب سے بڑا ہے وہ نماز کا ہے۔ اب نماز اتنی ضروری ہے کیونکہ نماز بے حیائی بری باتوں سے بھی تو روکتی ہے نا۔ اپنی نمازوں کو سنبھالیں، اپنی نمازیں ٹائم پہ ادا کریں، مقررہ وقت پہ ادا کریں، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کے مقررہ وقت پہ ادا کرو۔ ہم 3 گھنٹے کے ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم چیٹس پہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں سستی ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، اور یہی ہم نے کسی شادی پہ جانا ہو، کسی فنکشن میں جانا ہو تو سب سے پہلے ہماری کبڑ کھلے گی اور ہم اس میں سے 1000 سوٹ نکالیں گے، یہ پہنوں۔ لیکن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے پہلے کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک سوٹ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جو دینے والا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ دینے والا بھی کیسے دے ہمیں؟ پھر اللہ سے دوری اختیار نہ کریں، اللہ کے نزدیک ہوں تاکہ اللہ بھی ہمارے نزدیک ہو۔ اگر آپ ایک ہاتھ اللہ کے نزدیک ہوں گے، اللہ ایک بازو آپ کے نزدیک ہوں گے، آپ چل کے اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ دوڑ کے ہماری طرف آئے گا۔ یہ اللہ سے دوری نہ اختیار کریں۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اب میں ایک نیو پروجیکٹ شروع کرنے والا ہوں، حدیث آف دا ڈے، یعنی کہ ایوری ڈے ایک حدیث آئے گی انشاءاللہ۔ میں بتاؤں گا حدیث کے بارے میں، ہم بات کریں گے۔ بس میری ویڈیوز کو آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی چیز مس کر جائیں جو میں نے زیادہ امپورٹنٹ کہی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اپنے پیاروں کو بھی دعا میں یاد رکھیں، مسلم امت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایک متحد ہو جائیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔